اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود مقرر کر رکھے تھے، لہٰذا اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یہ سورہ قاف کی 26ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی ان بدبختوں اور نافرمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے جو جہنم کے حقدار بن گئے۔ ان کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ کفار ہیں۔ کفار کا مطلب ہے بہت ہی ناشکرے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر، اور عنید آیا تھا ایک لفظ سرکش، وہ بہت سرکش ہوتے ہیں۔ مناع للخیر معتدی مریب آیا، جو منع کرنے والے ہر چیز سے، خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، لوگوں کو روکنے والے اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے روکنے والے اور نیکیوں کے کاموں میں سد راہ بننے والے۔ اور پھر معتد کہا، یعنی حد سے آگے گزر جانے والے، ہر معاملے میں اخلاقی حدود کو توڑنے والے اور ضابطوں کو پامال کرنے والے، مال حرام کمانے کے پیچھے بھاگنے والے اور مال کو غلط راہوں پر خرچ کرنے والے، لوگوں کے حقوق مارنے والے، یہ سب کا سب مریب، یعنی پھر شک و شبہ پیدا کرنے والے، خود شک میں پڑنے والے اور دوسرے لوگوں کو بھی شکوک و شبہات ان کے دلوں میں ڈالنے والے۔ جو حق بات ہے اس کو تسلیم نہ کرنا، اور جو اللہ اور آخرت کا معاملہ ہے، جو وحی کا معاملہ، جو رسالت کا معاملہ ہے، اس میں شک و شبہ کر کے لوگوں کو بھی اس میں شک و شبہ میں ڈالنے والے، یہ اس قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ جہنم کے مستحق بنے۔ اور پھر اس آیت میں بھی ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کی عبادت میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، لہٰذا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبراً سرکشی اور گمراہی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی انتہائی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے وہ انسان اور اس کا قرین جو ساتھی تھا، جو شیطان تھا دنیا میں، وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں جا کر لڑنا شروع کریں گے۔ جب فیصلے ہو جائیں گے کہ اس کو انہیں جہنم کے حوالے کر دو، تو اس وقت وہ انسان جھگڑے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھے بہلایا پھسلایا اور اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر کے آخرکار مجھے گمراہ کر ہی دیا، لہٰذا یہ زیادہ عذاب کا مستحق ہے، اس کو عذاب دیجیے۔ اور پھر شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں شیطان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں کہ اس وقت جب آخرت میں لوگ لڑیں گے اور اس کے اوپر الزامات لگائیں گے، لعنت ملامت کریں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ زور نہیں تھا کہ میں تجھ کو ہاتھ پکڑ کر روکتا، بس میں نے تو تجھے دعوت دی تھی اور تو نے میری دعوت کو قبول کیا، اور تو تھا ایسا ہی سرکش، اور تو تھا ہی کمبخت کہ جو ہے نیکیوں سے رک جانے والا اور برائیوں کی طرف فریفتہ، تجھے انبیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، تو خود اس کو اپنایا اور اپنی مرضی سے اپنایا۔ تو یہ لڑائی جھگڑا وہ لوگوں کا وہاں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، ارشاد ہوگا میرے پاس مت جھگڑو، میں تم کو پہلے ہی سے اس انجام بس سے خبردار کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بار بار تم کو متنبع کیا تھا، اس غفلت سے چونکانے کے لیے دنیا میں تمہارے لیے انتظام کیا تھا، میں نے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، آسمانی کتابوں کو میں نے نازل فرمایا تھا، اور میں نے تم سے کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ 2 پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والے بندو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے نہیں۔ جیسا کہ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو جو آسان حکم ملے
اس پر عمل کر لے، اور ذرا سا تھوڑی سی مشقت اور تکلیف دینے والا کوئی اگر حکم ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہرگز ایسا مت کرو، جبکہ جو ہے ہم نے جو احکامات تمہیں اپنے نبی کے توسط سے دیے ہیں وہ سب کے سب عمل کرنے کے قابل ہیں، اس پر تمام پر عمل کرو۔ اور پھر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہیں آنا، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے انہیں لوگوں کو متنبع کیا ہے، اس میں بتایا ہے کہ اے بنی آدم، تم شیطان کے بہلاوے اور پھسلے میں نہیں آنا، اور تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ تم کو کہیں بہکا نہ دے، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے کیا تھا، اور ایسا کر کے اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا کہ وہ ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ ایسا اگر تم کرو گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا، کیونکہ وہ اور اس کی قبیل کے لوگ سب تم کو دیکھتے ہیں، ہر طرف سے دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ نظر نہ آنے والی شے ہے، وہ دشمن تمہارا تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ تم میری پناہ میں نہ آ جاؤ۔ اور جو شیطان کے دوست جو بنتے ہیں، جس کو بنایا جاتا ہے، وہ ایمان نہ لانے والے بندے ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والے بندے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا ایک مقام پر میرے اور تمہارے دشمن سے جو ہے تم محبت مت کرو اور ان سے دوستی مت کرو۔ تو اس طریقے سے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو متنبع کر کے بتایا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کو بہکا دے گا، تم کو پھسلا دے گا، تم کو گمراہ کر دے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ 7 23 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو فرما دیا کہ شیطان تجھے اور تیرے تمام ماننے والوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، تو ان تمام وعدوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب میرے پاس آ کے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات نہیں بدلتی اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی جو کچھ میں کہہ چکا، میرے فیصلے ہو چکے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا میں جہنم کو اگر تم سرکشی کرو گے تو۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے تو لاؤ۔ یعنی جہنم کتنی بڑی کتنی وسیع ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا خلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو بہت تھوڑے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، ناشکرے زیادہ ہیں، تو اتنے ڈالنے کے باوجود بھی جہنم کے سے اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے کیا تو بھر گئی، تو یہ کہے گی کہ میں ابھی بھوکی ہوں، میں اور بھی کچھ ہے کیا؟ جیسا ایک بھوکا شخص کیا کہتا ہے کہ اگر اس سے کچھ پوچھا جائے، کچھ کھانا کھا لیا ہے، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اور مزید کوئی گنجائش ہے کیا، تو اگر یہ کہے گا کہ اور مزید کھانے کے لیے تیار ہوں میں، تو جہنم بھی ایسا ہی کرے گی، اور یہ کہے گی اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب ہوگا تو کہے گی کہ مجھے اور بھی ضرورت ہے، میں اور بھوکی ہوں۔ تو کتنی بڑی جہنم ہوگی، کتنی وسیع ہوگی، جو انسانوں کی اکثریت جو نافرمانوں کی ہوگی اس میں چلی جائے گی۔ ایک حدیث میں جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ یہ جو ہے جہنم اس وقت کہے گی کہ حل من مزید اور کچھ ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ میں ان کو پھینکا جائے گا، کہ اس وقت وہ اور مزید کا مطالبہ کرتی جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیں گے، پیر کو رکھ دیں گے، اور جیسے ہی پیر کو رکھیں گے تو کہے گی کہ خط خط خط، یعنی بس بس بس، یعنی اس کے بعد ہی اس کا منہ بھرے گا، اتنی بڑی ہوگی اور اتنی وسیع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے اس کو بنا کر رکھا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی اور کچھ دور نہ ہوگی، یعنی جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر جنتیوں کو جنت میں چل کر جانا نہیں پڑے گا، کوئی مسافت طے کرنی نہیں پڑے گی، کوئی سواری کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جنت اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے قریب لا دیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی فیصلہ ہوا جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پر زماں و مکان کی قید نہیں ہوگی جہاں جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے۔
ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے ذریعے جو رجوع اللہ ہونے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا ان لوگوں سے اس جنت کا جو اواب تھے اور جو حفیظ تھے۔ اواب کا مطلب ہے بہت رجوع کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر اپنی گناہوں سے اور معاصی سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانے والا حفیظ۔ حفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ توڑنے والا، یہ حفیظ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صفتیں جو اس میں تھی تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور جو اخلاص کے ساتھ رجوع ہونے والا، دل لے کر آنے والا تھا۔ اور دو مزید صفتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنتیوں کی، جو بغیر دیکھے کہ رحمان سے ڈرتا تھا، صرف اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو ہے اطلاع دے دی تھی، خبر دے دی تھی کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، یہ اللہ کے تعلق سے تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھی ہے، جو فرما برداری کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی، جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اور جو تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی تھی، ان تمام باتوں کو سچا سمجھ کر جس نے تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا بنا دیکھے کہ، اور پھر قلب منیب لایا، جو رجوع کرنے والا دل تھا، تواضع کرنے والا، انکساری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا دل لے کر آیا تھا۔ یہ تمام اوصاف والے کے لیے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، یعنی وہاں سے پھر سے نہیں نکالا جائے گا، یہ ہمیشگی کا مقام تم کو دے دیا جائے گا ان تمام اوصاف کی بنا پر جو تم دنیا میں اس کو اپنائے تھے، اور جو عمل جو تم نے کیا تھا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، اس کی وجہ سے تم کو آج جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو داخل کر دیا جائے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ چیز ملے گی کچھ نہیں ملے گی، جیسا کہ دنیا میں لوگوں کی خواہشات بچی کی بچی رہ جاتی ہیں، وہاں پہ ویسا نہیں ہوگا۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، سورہ زخرف 25 بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہاں پر وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، جی جس بات کا چاہے گا، جو خواہش ہوگی وہ تمام خواہشات پورے کر دیے جائیں گے جنتیوں کے، کوئی خواہش نہیں بچے گی، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ جیسا کہ لوگ دنیا میں بعض وقت بسا اوقات دل چھوٹا کر لیتے ہیں، خاص طور پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر حوروں کا تذکرہ آ رہا ہے، حوریں تو مردوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارے نفس میں تمہاری خواہش جو پیدا ہوگی وہ تمام خواہشوں کا لحاظ کیا جائے گا، تم جو چاہو گے وہ تم کو ملے گا، تو عورت جو چاہے گی وہ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی دے دیا جائے گا، دنیا کا اصول وہاں پر نہیں چلے گا، بلکہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ سب کو راضی کر دیں گے، سب کو خوش کر دیں گے، جو جس کا جی چاہے گا وہ سب دے دیا جائے گا، کوئی خواہش وہاں پر بچی نہیں رہے گی۔ اور پھر ولدین مزید فرما دیا اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی وہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، تمہارے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، اور تم اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی ایسی چیزیں وہاں پر ہم نے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے بنا کر چھوڑ دی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ہم نے اہل مکہ سے قبل بھی بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے زیادہ تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہیں چھان مارا تھا، پھر یا وہ کہیں جائے پناہ پا سکے۔ اس سے پہلے بہت سی قومیں آئی اور بہت زیادہ زوراور اور طاقتور قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قومیں، ہم نے ان کو نافرمانی کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس وقت ان کو کہیں پر بھی جائے پناہ نہیں ملی، کوئی پناہ گاہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک ان واقعات میں بڑی ہی نصیحتیں اور عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سمجھنے والا دل رکھتا ہو یا کلام الہی کو اس طرح توجہ سے سنتا ہو گویا کہ وہ مذکورہ تباہی کے حالات
معاملات کو دیکھ رہا ہو، یعنی جب اس کو اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو تو اس کو بڑے غور سے سنے وہ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اور نہ صرف سنے بلکہ کان لگائے اور وہاں پر موجود بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف موجود ہو دل غائب ہو، ایسا نہیں، بلکہ موجود بھی ہو اور حاضر بھی ہو، اور پھر کان بھی لگائے اور بڑی غور سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سن کر جو سمجھ جائے گا تو پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اپنی دست قدرت سے 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کام میں شک و شبہ کرتے ہو، ان کی تخلیق میں شک و شبہ کرتے ہو، دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں تمہیں شک ہے۔ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو صرف 6 دن میں پیدا فرما دیا، اور پھر وہ پیدا کرنے کے بعد کچھ تھکا کرا نہیں، بلکہ آئندہ بھی جو ہے اس کو ایسا ہی ختم کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ وہ اس کو اپنی قدرت سے بنا سکتا ہے، اور تم تمام کو بھی اسے پھر سے جو ہے مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔